شادی ایک ایسا ہمارے یہاں امپیکٹ بن چکا ہے کہ اگر کسی لڑکی کی جو ہے وہ ٹائملی شادی نہ ہو، اگر اس کو جو ہے وہ 20-22 سال کی عمر میں جو اچھا رشتہ نہ ملے تو پھر 25 سال کے بعد جو ہے وہ اس کو بڑھاپے کی طرف جو ہے وہ سمجھا جاتا ہے کہ جی اب یہ بوڑھی ہو چکی ہے۔ 20-22 سال کی لڑکی کی جب آپ شادی کر رہے ہیں اس کے کھیلنے کودنے کے دن ہے۔ یہ واقعہ ہوا سیالکوٹ والا کہ اس معصوم لڑکی کو جو ہے وہ کس طرح زندہ درگور کر دیا اس ساس نے جو اس کی سگی خالہ تھی۔ آپ مجھے بتائیں ہم کن رشتوں پر اعتبار کریں؟ اس بدبودار گلے سڑے معاشرے میں ہماری بیٹیوں کو اپنی جنگیں خود ہی لڑنا پڑیں گی۔ کافی دفعہ گالی کا جواب جو ہے نا وہ تانے سے دینا ضروری نہیں ہوتا کہ آپ کوئی گالی دے رہا ہے تو آپ اس کو تانے دینا شروع کر دیں یا آپ اس کو ابیوز کرنا شروع کر دیں۔ کافی دفعہ گالی کا جواب خاموشی بھی ہوتا ہے۔ مشکل وقت دلیروں پر آتے ہیں، مشکل وقت دلیر عورتیں برداشت کرتی ہیں، بہادر عورتیں برداشت کرتی ہیں۔ ایک ایسا شخص جو آپ کے ہاتھ سے نکل رہا ہے اس پہ اپنا فوکس جو ہے وہ رکھ کے اس کو یہ احساس دلانا ہوگا کہ آپ اس کے لیے کتنی قیمتی ہیں۔ اپنی دوست سے کبھی بھی اپنے سسرال یا اپنے میکے کی باتیں شیئر نہ کریں۔ کسی اپنے شوہر کی باتیں جو ہے وہ اپنی دوست سے مشورے مت لیں۔ کوئی ضرورت نہیں آپ کو دوست سے مشورہ لینے کی۔ آج میں بات کروں گی ان بیٹیوں کے حوالے سے، ان بہنوں کے حوالے سے، ان لڑکیوں کے حوالے سے جنہیں بغیر پوچھے، بغیر ان کی مرضی کے شادی کے بندھن میں باندھ دیا جاتا ہے، بھیڑ بکریوں کی طرح سے۔ ایسی خواتین، ایسی لڑکیاں، ایسی بچیاں جو کہ ابھی شادی کے لیے مینٹلی طور پہ تیار نہیں ہوتی ہیں، لیکن گھر والوں کی جو ہے وہ وجہ سے یا پھر اپنے اوپر پریشر ہونے کی وجہ سے یا پھر اپنے آپ کو سٹرونگ کرنے کی وجہ سے جو ہے وہ کسی مرد کا سہارا لینے کے لیے اسے شادی کرنے کو اپنی اولین ترجیح سمجھتی ہیں۔ اس کے لیے وہ اپنی اسٹڈیز، اپنا کام، اپنا مستقبل، ہر چیز جو ہے وہ داؤ پر لگا دیتی ہیں، کیونکہ شادی ایک ایسا ہمارے یہاں امپیکٹ بن چکا ہے کہ اگر کسی لڑکی کی جو ہے وہ ٹائملی شادی نہ ہو، اگر اس کو جو ہے وہ 20-22 سال کی عمر میں جو اچھا رشتہ نہ ملے تو پھر 25 سال کے بعد جو ہے وہ اس کو بڑھاپے کی طرف جو ہے وہ سمجھا جاتا ہے کہ جی اب یہ بوڑھی ہو چکی ہے اور اب تو اس کے جو ہے وہ رشتے نہیں آئیں گے، جبکہ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ لڑکیوں کی شادی کے لیے کم سے کم 25 سے 27 سال کی عمر جو ہے وہ بیسٹ ہوتی ہے۔ آپ 25 سال کی عمر میں جو ہے وہ لڑکی کی شادی کریں۔ اس سے زیادہ جو ہے جب آپ جائیں گے 25 سے 27 سال جو ہے ایک لڑکی میچیور ہو جاتی ہے، اسے یہ احساس ہو جاتا ہے کہ باقاعدہ طور پہ اس نے زندگی جینی کیسے ہے۔ 20-22 سال کی لڑکی کی جب آپ شادی کر رہے ہیں اس کے کھیلنے کودنے کے دن ہے، وہ ابھی اپنی سٹڈیز کر رہی ہے، اس کی پڑھائی کمپلیٹ نہیں ہوئی ہے، وہ ابھی جو ہے وہ آنے والی زندگی کے اتار چڑھاؤ سے واقف نہیں ہے، وہ کیسے ذمہ داری نبھا سکتی ہے؟ اسی لیے ہمارے ہاں بہت ہی کم عمری میں شادی جو ٹوٹ جاتی ہے اس کی سب سے بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ لڑکیاں جو ہیں وہ بہت جلد سمجھدار نہیں ہوتی ہیں۔ یا تو پھر آپ اپنی بیٹیوں کو اتنا اسٹرانگ کریں، مینٹلی طور پہ ان کو اتنا پریپیئر کریں، آپ انہیں مینٹلی طور پہ جو ہے وہ فزیکلی طور پر اتنا سب کچھ جو ہے وہ سمجھائیں کہ انہیں کس طریقے سے شادی کے بعد زندگی گزارنی ہے اور کون سے اسپیکٹس ہیں جن پر کام کرنا ہے، یا تو پھر ان کی مکمل طور پر جو ہے وہ کاؤنسلنگ سیشنز رکھوائیں یا کریں تاکہ انہیں یہ پتہ ہو کہ انہوں نے اپنے بڑے ہونے میں شادی کے بعد کی جو زندگی ہے وہ کیسے ایزیلی جو ہے وہ گزارنی ہے۔ میں بڑی حیران ہوتی ہوں، پریشان ہوتی ہوں جب میرے پاس جو ہے وہ بڑے واقعات آتے ہیں، چیزیں کوٹ ہوتی ہیں، میرے پاس جو ہے کیسز آتے ہیں اور خواتین جو ہے، لڑکیاں خاص طور پہ جو ہے وہ بہت پریشان ہوتی ہیں کہ میری اتنی عمر میں شادی ہو گئی اور شادی کو اب 10 سال ہو چکے ہیں، 15 سال ہو چکے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی ان کے اندر کا بچہ نہیں مرا ہوتا، ان کے اندر کی بچی جو ہے وہ زندہ ہوتی ہے اور وہ بڑی نہیں ہوئی ہوتی، کیونکہ بڑا ظاہر ہے کہ وہ 10 سال بعد جا کے بڑی ہوں گی نا، 10 سال بعد ان کی وہ فیلنگز اجاگر ہونی شروع ہوں گی، لیکن اس وقت تک جو شوہر ہوتے ہیں وہ ان کو ایک بڑا کنسیڈر کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ یہ جو ہے وہ 10 سال ہو گئے ہیں ہماری شادی کو، اب اس کی فیلنگز تو وہیں کی وہیں ہیں، آپ نے اس کی فیلنگز کو تو ہرٹ کیا بار بار، اس کو تو بچپن میں آپ نے جو بچوں کی طرح ٹریٹ کیا اور پھر جب اس کی جوانی آئی، جب اسے آپ کی ضرورت پڑی تو آپ نے وہ شادی کے 10 سال یا 15 سال سمجھ کے جو ہے وہ اس کو اگنور پر ڈال دیا۔ اب صورتحال یہ ہے کہ اس بدبودار گلے سڑے معاشرے میں ہماری بیٹیوں کو اپنی جنگیں خود ہی لڑنا پڑیں گی، وہ چاہے اقدار کی جنگ ہو، وہ چاہے آپ کی اپنی ذات کی جنگ ہو یا وہ چاہے آپ کے اپنے گھر بسانے کی جنگ ہو۔ دیکھیں صورتحال یہ ہے کہ وہ چاہے آپ کے کردار کی جنگ ہو، یہ ساری جنگیں جو ہیں وہ ہماری بیٹیوں کو، ہماری بہنوں کو خود سے لڑنی پڑیں گی اور اس کے لیے آپ کو باقاعدہ طور پر جو ہے وہ تیاری کرنی پڑے گی۔ آپ کو اپنی پرسنالٹی کو جو ہے وہ پراپر طریقے سے اس قابل بنانا پڑے گا کہ آپ اس قابل بنیں کہ لوگ آپ کے کردار پر انگلی نہ اٹھا سکیں۔ آج کی بیٹی کا کردار جو ہے وہ اتنا ہلکا اس لیے ہو چکا ہے کہ بہت ہی چھوٹی عمر میں بے راروی کی طرف لگ جاتی ہیں،
غلط کاموں کی طرف لگ جاتی ہیں. جس طرح سے ڈرگ ایبیوز آ چکی ہے, فزیکل ایبیوز آ چکی ہے ہمارے معاشرے میں, جس نے ہماری جوان لڑکیوں کو جو ہے وہ برباد کر کے رکھتی ہے. جب وہ کسی بھی غیر محرم سے رشتہ بنا لیتی ہیں, کوئی ایسے رشتے میں جڑ جاتی ہیں جس میں گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کلچر ہوتا ہے, تو آپ سمجھیں کہ بس آپ کی تباہی جو ہے وہ بس قریب ہی آپ دیکھ رہی ہیں. کیونکہ کوئی بھی ایسا مرد, کوئی بھی ایسا لڑکا بالکل بھی آپ کے ساتھ جو ہے وہ زندگی اچھی نہیں گزارے گا جس کے ساتھ آپ شادی سے پہلے جو ہے وہ رہ چکی ہوں گی. یہ کہنے والی باتیں ہوتی ہیں کہ ایسا نہیں ہوتا, ایسے جو ہے وہ چیزیں نہیں ہوتی. میں مینٹل سچویشن کو دیکھتے ہوئے جو ہے وہ ہمیشہ بات کرتی ہوں. میں کبھی جو ہے وہ کیا سرائیوں پر یا لوگوں میں معاشرے میں ہونے والی چیزوں پر بات نہیں کرتی. میں مینٹل سچویشن کے حوالے سے بات کرتی ہوں کہ اس وقت آپ کی مینٹل سچویشن کیا ہوتی ہے جس وقت اس سچویشن سے آپ گزر رہے ہوں کہ جہاں پر ایک شخص پہلے ہی آپ کو سب کچھ سونپ رہا ہے, اس کے بعد آپ اس میں کتنا جو ہے وہ انٹرسٹ لے سکتے ہیں یا آپ اس کے ساتھ کتنی دیر رہ سکتے ہیں. تو یہاں پر جو ہماری بچیاں ہیں, بیٹیاں ہیں, دیکھیں کافی دفعہ گالی کا جواب جو ہے نا وہ تانے سے دینا ضروری نہیں ہوتا کہ آپ کوئی گالی دے رہا ہے تو آپ اس کو تانے دینا شروع کر دیں یا آپ اس کو ابیوز کرنا شروع کر دیں. کافی دفعہ گالی کا جواب خاموشی بھی ہوتا ہے, اور خاموشی بہترین حکمت عملی ہے ان لڑکیوں کے لیے جنہیں اپنا گھر بسانا نہیں آ رہا, جنہیں نہیں سمجھ آ رہی کہ انہوں نے لوگوں کے رویوں کا مقابلہ کیسے کرنا ہے. اچھا, خاموشی ایسی نہیں کہ آپ پہ ڈومیسٹک وائلنس ہو رہا ہے تو آپ خاموش ہو جائیں, آپ کی جو ہے وہ حق تلفی ہو رہی ہے تو آپ خاموش ہو جائیں, آپ کو جو ہے وہ دبایا جا رہا ہے, دھمکایا جا رہا ہے, آپ کو جو ہے وہ ملازم بنا کے رکھا جا رہا ہے. ایسے معاملات پہ خاموش ہونا نہیں بنتا. لیکن اگر آپ کا شوہر لائل ہے, اگر آپ کے ساتھ جو ہے وہ مس بیہیو کسی تھرڈ پارٹی کی طرف سے ہو رہا ہے جس میں آپ کے سسرال والے یا پھر باہر سے کوئی تھرڈ پرسن ہے جو آپ کے شوہر کی لائف میں آ گیا ہے, تو یہاں پر آ کر آپ کو تھوڑا سا صبر و تحمل کا مظاہرہ کرنا چاہیے. کبھی بھی عورت کو اپنا گھر نہیں چھوڑنا چاہیے. کبھی بھی عورت جو ہے وہ ناراض ہو کے گھر سے مت بھاگے, مت جائے اپنے گھروں میں, جو ہے وہ اپنے ماں باپ کے گھر جا کے مت بیٹھو. جو تمہارے شوہر کا گھر ہے وہیں پہ رکیں, وہیں پہ ٹھہریں اور وہیں پر رہ کر جو ہے وہ ان سب چیزوں سے مقابلہ کریں. مشکل وقت دلیروں پر آتے ہیں, مشکل وقت دلیر عورتیں برداشت کرتی ہیں, بہادر عورتیں برداشت کرتی ہیں. وہ عورتیں برداشت نہیں کرتی جو معصوم ہیں, مظلوم ہیں, ہر وقت روتی رہتی ہیں. آپ کے آنسو بہا لینے سے آپ کے غم ہلکے تو ہو سکتے ہیں, ختم نہیں ہو سکتے. اگر غم کو کم کرنا ہے, اگر جڑ سے پکڑنا ہے تو اس کے لیے مقابلہ کرنا پڑے گا, اس کے لیے ہمت پکڑنی پڑے گی, اس کے لیے سمجھوتا نہیں میں آپ کو کیری کرنے کے لیے, لیکن کم سے کم آپ کو کچھ عرصے کی خاموشی اور پوری طور پہ فوکس جو ہے نا وہ آپ کو اپنا دینا ہوگا. ایک ایسا شخص جو آپ کے ہاتھ سے نکل رہا ہے اس پہ اپنا فوکس جو ہے وہ رکھ کے اس کو یہ احساس دلانا ہوگا کہ آپ اس کے لیے کتنی قیمتی ہیں. اس کے لیے آپ کو ایفرٹ کرنی ہوگی. یہ میں نے آپ کو وہ حقیقت بتا دیا بیویوں کو جن کی کم عمری میں شادی ہوتی ہے لڑکیوں کی, اور انہیں نہیں سمجھ آ رہی ہوتی کہ انہوں نے اپنا گھر کیسے بسانا ہے اور انہوں نے کس سمت میں جو ہے وہ چلنا ہے. دیکھیں کچھ لوگ جدھر کی ہوا دیکھتے ہیں نا ادھر ہی چل پڑتے ہیں, اور لوگ ان کو دیکھ کر یہ سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں ہو کیا بات ہے جی, ادھر کی ہوا چلیے تو ادھر ہی جو چل پڑے. بیسیکلی وہ طاقتور نہیں ہوتے, وہ شاپنگ بیگ کی طرح ہوتے ہیں جو آندھی آنے پر کبھی ادھر اڑتے ہیں کبھی ادھر اڑتے ہیں. ایسے لوگوں کے پیچھے نہیں لگنا آپ نے اپنے گھر کے فیصلے لوگوں پر نہیں چھوڑنے. آپ نے کسی تھرڈ پارٹی کو وہاں پر جو ہے وہ فیصلے کے لیے نہیں بلانا, سوائے اپنے والدین کے کسی سے مشورہ نہیں کرنا. اگر آپ بہت تکلیف میں ہیں, اول تو اپنے سسرال کی باتیں اپنے میکے میں کرنی ہی نہیں ہیں, لیکن اگر آپ پہ کوئی تشدد ہو رہا ہے, ظلم ہو رہا ہے, زیادتی ہو رہی ہے تو پھر اپنے میکے میں ضرور بتائیں. پھر بالکل آپ جو ہے وہ خاموشی اختیار نہ کریں کہ ظلم سہ رہی ہیں, گالیاں سہ رہی ہیں, بدتمیزیاں سہ رہی ہیں شوہر کی, اور آپ خاموشی اختیار کیے ہوئے, آپ کے گھر والوں کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے کہ آپ کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. یہ تو خدا نہ خواستہ پھر آج کل جس طریقے سے یہ واقعہ ہوا سیالکوٹ والا کہ اس معصوم لڑکی کو جو ہے وہ کس طرح زندہ درگور کر دیا اس ساس نے جو اس کی سگی خالہ تھی. آپ مجھے بتائیں ہم کن رشتوں پر اعتبار کریں؟ ہمارے وہ سگے رشتے جو ہماری جو ہے خالہ کو سیکنڈ مدر کے طور پہ جانا جاتا ہے, کہ خالہ جو ہے وہ آپ کی دوسری ماں ہوتی ہے. خالہ وہ ہوتی ہے جو اپنی بھانجی کے ساتھ, اپنے بھانجی کے ساتھ جو ہے اس کی ایک ایسوسیشن ہوتی ہے. وہ کیسے اپنے ہی بچے یعنی اپنی ہی بہن کے بچے کو جو ہے وہ اس طرح سے قتل کر سکتی ہے بے دردی کے ساتھ. لیکن ریونج, لیکن نفرت یہ سب کچھ کروا دیتی ہے. آپ کو ریونج کب آتا ہے؟ جب آپ کی خواہشات پوری نہیں ہوتی, ضروریات پوری نہیں ہوتی, جب دوسرا شخص آپ سے زیادہ طاقتور ہوتا ہے یا دوسرے شخص کی بات جو ہے وہ لوگ مان رہے ہوتے ہیں. اس وقت ایسی سائیکو پیشنٹ عورتیں جن کی دماغ جو ہے وہ نیگیٹیوٹی کی طرف چلتے ہیں, وہ آپ کے خلاف سازشیں کرتی ہیں اور آپ کے قتل کے منصوبے بناتی ہیں, اور پھر یہ ایک دن جو ہے وہ آپ کی گردن تک پہنچ جاتی ہیں.
ایسی عورتوں سے بچ کر رہیں. ایسی عورتیں بالکل عیاں ہوتی ہیں, آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ عورت کون ہے, یہ کیسی عورت ہے. اگر آپ کی ساس ایسی عورت ہے, اگر آپ کے گھر میں آپ کی نند ایسی عورت ہے, اگر آپ کی بھابھی ایسی عورت ہے, اگر جو ہے وہ ارد گرد کے کوئی دوست ایسی عورت ہے, تو پلیز بچیں ایسی عورتوں سے. مت ان کے ساتھ جو ہے وہ آپ زیادہ عرصہ جو ہے وہ رہیں. اپنی جان بچائیں, اپنے آپ کو بچائیں, کیونکہ یہ عورتیں نا مینٹلی اور فزیکلی دونوں طریقے سے ٹارچر کر رہی ہوتی ہیں. ان کا بڑی آسانی سے نظر آ رہا ہوتا ہے کہ یہ عورتیں کون ہیں اور یہ عورتیں کیسے جو ہے وہ آنے والی نئی لڑکی کی زندگی برباد کرتی ہیں. تو اس لیے ہماری بہن بیٹیوں کو چاہیے کہ دوستی اور رفاقت میں ایک تو فاصلے رکھیں, دوستی اور رفاقت مت بڑھائیں شادی کے بعد, اور اپنی دوستوں کو یہ اجازت مت دیں کہ وہ آپ کے گھر آئیں. یہ ضروری جو ہے وہ چیزیں ہیں, یہ اگر آپ نہیں ان کے اوپر جو ہے وہ فوکس کریں گے تو آپ کل کو جو ہے وہ پچھتائیں گی. دوسری بات, اپنی دوست سے کبھی بھی اپنے سسرال یا اپنے میکے کی باتیں شیئر نہ کریں. کسی اپنے شوہر کی باتیں جو ہے وہ اپنی دوست سے مشورے مت لیں. کوئی ضرورت نہیں آپ کو دوست سے مشورہ لینے کی. آپ نے مشورہ لینا ہے کسی سمجھدار بندے سے لیں, آپ نے مشورہ لینا ہے کسی ایکسپرٹ سے لیں, آپ نے مشورہ لینا ہے ایک تھرڈ پرسن سے لیں جو آپ کے شوہر یا آپ کو نہیں جانتا. وہ آپ کے لیے صحیح فیصلہ کرے گا آپ کی بات سن کے. وہ فیصلہ نہیں کرے گا کہ جو آپ دونوں کو جانتا ہو یا ایک کو جانتا ہو. کبھی بھی جو آپ کی طرف کا بندہ ہو اس سے آپ نے مشورہ نہیں لینا, نیوٹرل آدمی سے مشورہ لینا ہے. ایسے بندے سے ریلیشن شپ میں مشورہ لینا ہے جس کو آپ سے یا آپ کے شوہر سے کوئی کنسرن نہ ہو, کیونکہ وہی آپ کو صحیح فیصلہ سنا سکتا ہے, وہی آپ کو بتا سکتا ہے کہ آپ کو زندگی اگر آسان کرنی ہے تو وہ کیسے ہو سکتی ہے. اللہ سے مشورہ کریں سب سے پہلے, وہ آپ کے لیے راستے نکالے گا, آپ کو اچھے لوگوں سے ملوائے گا. جب بھی کبھی جو میری بہنیں پریشان ہیں شادی کے حوالے سے, ریلیشن شپ نہیں نبھ رہا, چھوٹی عمر میں شادیاں ہو گئی ہیں, نہیں پتہ چل رہا شوہر کو کیسے خوش رکھنا ہے, وفادار بھی ہیں, سب کچھ ہیں, لیکن اس کے باوجود بھی محبت نہیں مل رہی, وہ اللہ کے ساتھ اپنی ذات کو کانٹیکٹ میں لگا لیں. وہ اللہ کے ساتھ جو ہے وہ شیئرنگ شروع کر دیں, بات کرنا شروع کریں, اسے بتائیں کہ آپ کے ساتھ کیا چل رہا ہے. اللہ دیکھ رہا ہے, انہیں سب نظر آ رہا ہے. اللہ ہماری شہرک سے بھی زیادہ قریب ہے, لیکن اس کے باوجود بھی اللہ کو پسند ہے کہ میرا بندہ مجھ سے مانگے. جب آپ مانگتے ہیں تو وہ عطا کرتا ہے. تو اسی طرح وہ میری بہنیں یا وہ میرے بھائی جو شادی کے بعد بہت پریشان ہیں, انہیں سمجھ نہیں آ رہا کہ ان کا لائف پارٹنر ان کے ساتھ ایسا کیوں کر رہا ہے اور ان کو کیوں ہرٹ کیا جا رہا ہے, اور بار بار جو ہے وہ اس ریلیشن شپ میں دراڑیں کیوں پڑ رہی ہیں. یا وہ میری بہنیں جو ڈومیسٹک وائلنس کا شکار ہیں, جو اس وقت گھروں میں بیٹھی جو ہے وہ ماریں کھا رہی ہیں, پٹ رہی ہیں, اور پھر بھی اس کے باوجود اپنا گھر بسا کر جو ہے وہ بیٹھی ہیں اپنے بچوں کی خاطر. یہ میری بہنیں جو ہے وہ خاص طور پہ, ایک تو ان کا اللہ کے ساتھ ویسے ہی کانٹیکٹ مضبوط ہو جاتا ہے, ظاہر ہے جتنی تکلیف اور اذیت سہتی ہیں, لیکن پھر بھی اپنے ساتھ دنیاوی طور پر اپنے والدین کو ضرور شامل کریں, اور اگر آپ کے والدین نہیں ہیں تو کوئی بڑا بھائی یا بڑی بہن ضرور شامل کریں, یا کوئی ایسا ٹرسٹ وردی بندہ جس پر آپ آنکھیں بند کر کے ٹرسٹ کر سکتے ہوں, اس کو اپنی لائف کی بات ضرور بتائیں. لیکن کسی کے مشورے پر عمل نہیں کرنا. آپ نے مشورہ ضرور لینا لوگوں سے, لیکن کرنا اپنے ذہن کی بات ہے, اپنے دل کی بات ہے, کہ جو آپ کے ذہن میں آ رہا ہے, جو آپ کو ٹھیک لگ رہا ہے, آپ اپنے آپ سے جواب مانگیں. آپ کو اپنے آپ سے جواب ملے گا, اور لوگوں کو اپنے آپ سے جواب ملتا ہے. لوگوں سے جواب لینے کی بجائے اپنی ذات پہ فوکس کرنا شروع کریں. آپ ریلیشن شپ کو مضبوط کر لیں گی. وہ خواتین جو باقاعدہ طور پر جو ہے وہ یہ سمجھتی ہیں کہ ان کے شوہر یا ان کے گھر والے ان کے لیے ڈومیسٹک وائلنس کا باعث بن رہے ہیں, ایسے لوگوں کو جو ہے وہ آپ خاموشی اختیار نہ کریں. ایسے لوگوں کے خلاف جو ہے وہ آپ بولیں, کیونکہ دماغی صحت کا پہلا اصول یہ ہے کہ تمیز کرنا سیکھیں کہ آپ نے وضاحت کہاں دینی ہے, وضاحت کس کو دینی ہے. وضاحت کے قابل وہ شخص ہے بھی کہ جس کو آپ نے جو ہے وہ مڑ کے جواب دینا ہے, ضروری ہے بھی کہ نہیں ہے, کیونکہ کچھ لوگوں کا کام ہی صرف جو ہے وہ دوسروں پہ کیچڑ اچھالنا ہوتا ہے اور دوسروں کا ذہنی سکون برباد کرنا ہوتا ہے. اگر ایسے لوگ آپ کے ارد گرد موجود ہیں تو پلیز ان سے بچ کریں, پلیز ان کو جو ہے وہ اپنی زندگی سے اوائڈ کریں, اور انہیں کوئی جواب دینے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے, کیونکہ ان کا جواب آپ کی خاموشی ہوتا ہے, اور یہی ان کی موت ہوتی ہے.